الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ ورسولہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد عبدک وحبیبک ونبیک ورسولک النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم، صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سبوں کی خوش قسمتی ہے کہ آج جو ہے ہمارے ساتھ جناب محترم سید مترشد علی القادری صاحب قبلہ بھی یہاں موجود ہیں، اور اللہ اس کے حبیب کا اور اس کے محبوبوں کا ذکر ہوگا۔ تو جس طرح سے کیفیت بن گئی تھی، ہم اسی کو جاری رکھیں گے اور خاص ذکر اہل بیت پر ہی آج جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اہل بیت کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت پر بھاری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل بیت کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت پہ بھاری ہے۔ کہ یہاں پر جو ہے آج ہم حضور اور ان کی آل کا ذکر خصوصی طور پر کریں گے۔ یہاں ابھی ختم غوثیہ، ختم قادریہ پڑھا گیا، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ الجن والانس والملائکہ فرماتے ہیں کہ میری مرضی کے بنا کسی کی زبان پہ میرا نام بھی نہیں آ سکتا۔ کیا بات ہے کہ ان کی مرضی کے بنا ہماری زبان پہ ان کا نام بھی نہیں آ سکتا۔ تو بتائیے خوش نصیبی ہوئی نا ہماری کہ ہم یہاں ان کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے کر رہے ہیں، تو آپ گواہ ہو گئے، آپ ہمارے لیے سند اور گواہ ہو گئے، ہے نا۔ اور علامہ جامی فرماتے ہیں کہ قائم ہو جب بدن کو کفن سے نسبت، چہرے سے عیاں ہو ہمارے پنجتن کی نسبت، چہرے سے عیاں ہو ہمارے پنجتن کی نسبت۔ تو اگر یہ معاملہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اور اہل بیت کی جو محبت ہے نا، وہ زندگی میں تو کام آتی ہی ہے، عین وقت نزا بھی کام آتی ہے، عین وقت نزا بھی بہت کام آتی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے حبیب، اے رسول، یہ فرما دیجئے کہ میں تم سے یعنی ہم سب سے اس تبلیغ رسالت کے لیے کوئی اجرت نہیں چاہتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ حضور نے یہ جو ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، دین حق کا راستہ دکھایا، تو ہم سے کوئی معاوضہ لیا، کوئی کمپنسیشن لیا، کوئی اجرت لی؟ نہیں۔ کہ اے حبیب فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت کے لیے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ مجھ سے اور میری قرابت یعنی میری اہل بیت سے محبت اور مودت۔ یہاں محبت نہیں، مودت کا الفاظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی شدت، ایکسٹریم ڈگری آف لو، ایکسٹریم لیول آف لو۔ یہاں پر شدت کا بیان ہے، ایکسٹریم محبت، مطلب ایسی ویسی محبت نہیں، ایسی محبت نہیں کہ ہم جیسے اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں،
ایسی محبت نہیں کہ ہم جیسے اپنی اولاد سے کرتے ہیں، ایسی محبت نہیں کہ جتنا ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے، اپنے مال سے، ویسی محبت نہیں۔ اس سب سے بڑھ شدت کی محبت، جان لٹا دینے والی محبت، جان نثار کر دینے والی محبت، یہ ہے مودت۔ اگر اس قدر محبت پیدا ہو جائے، اس شدت کی محبت پیدا ہو جائے، اس طرح کی شدت ہماری محبت میں آ جائے، تو پھر وہ محبت کی چاشنی جو ہوگی، اس کا جو رنگ آئے گا نا، وہ الگ ہی ہوگا۔ اور سارے رنگ جو ہے نا، وہ انہی کے ہیں، سارے رنگ جو ہے وہ حضور اور حضور کے آل کے ہی ہیں، سب کچھ انہی کا ہے، سب کچھ انہی سے ہے۔ اور آیت تطہیر کے اندر جو ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے اہل بیت اطہار، اے حضور کی جو اہل بیت ہے، ان سے جو ہے اللہ رب العزت نے ہر قسم کے رجس کو، کسی بھی قسم کی کمی ہو، کسی بھی قسم کی ناپاکی ہو، کسی بھی قسم کا میل و کچیل ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ کے شان و شیان نہ ہو، اس کو آپ سے دور کر دیا ہے۔ غور فرمائیے گا، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، ان میں کوئی کمی نہیں ہے، حضور کی یا حضور کی آل میں کوئی عیب، کسی قسم کا رجس، کسی قسم کا میل، کسی قسم کی ناپاکی ان میں نہیں ہے۔ یہ اس سب سے بالا ہے، یہ اس سب سے جدا ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر قسم کے رجس کو، گندگی کو، کسی بھی کمی کو آپ سے دور کر دیا گیا، حضور اور حضور کی آل سے دور کر دیا گیا۔ ان میں کوئی کمی نہیں ہے، ان سے ہٹایا نہیں گیا ہے کسی قسم کے عیب کو، کسی قسم کے میل کو، کسی قسم کی گندگی کو، معذاللہ۔ ہر قسم کی گندگی کو، میل کو، برائی کو، جو ان کے شان و شایان نہ ہو، ان سے دور کر دیا گیا۔ تو ان سے محبت بھی وہی کرے گا جو ان سب چیزوں سے پاک ہوگا۔ تو خوش نصیبی ہے ہماری جو ہم ان کا نام لے رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو کس طرح پاکیزہ رکھنا چاہیے، ہمیں طہارت کا خیال رکھنا چاہیے، کس طرح ہمیں اپنے قلب کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا قلب جو ہے وہ تمام قسم کی بیماریوں سے پاک ہو۔ جس قلب کے اندر کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، یعنی وہ دل کا بیماری ہو جاتی ہے۔ اب ہم انسان ہیں، انسانی تقاضے ہیں، لیکن پورے قرآن میں تو بتایا جا رہا ہے بھائی کہ تزکیہ نفس کرو، خود کو پاک کرو۔ ہم ماننے کو تیار نہیں ہے نا، بتایا تو ہمیں جا رہا ہے، حکم تو یہ کیا جا رہا ہے۔ حضور نے پوری زندگی میں تربیت یہی دی ہے کہ ہر قسم کے میل و کچیل سے اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے اس قلب کو ہر قسم کی جو قلبی روحانی بیماری ہے اس سے دور کرا جائے، ورنہ ہم ان پاک ہستیوں کے قریب ہوں گے کیسے؟ تعلق ہے۔ تو حدیث قصہ ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما، آپ کو چاروں کو بلایا اور کالی چادر، اپنی کملی، اپنی چادر مبارک کے نیچے آپ چاروں کو خود لے لی۔ اس حدیث کو بیان فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ امہات المومنین، جابر بن عبداللہ، کثیر تعداد میں اس کی روایت آتی ہے۔ اور
حضرت سیدہ ام سلمہ وہاں موجود تھیں وہیں پر آنگن میں، اور آپ فرماتی ہیں حضور میں بھی آ جاؤں اس چادر کے نیچے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ نہیں، آپ جہاں ہیں آپ ٹھیک ہیں. اس چادر کے اندر مخصوص یہ 5 تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدۃ النساء فی العالمین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ عنہ علیہ السلام اور حسنین کریمین، تو یہ 5 مخصوص تھے. تو کوئی تو وجہ ہوگی نا. تو ان سے جو ہے لگاؤ، ان سے جو ہے محبت، یہ ہونا ایمان کا حصہ ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اگر یہ ہوتا ہے تو مکمل ایمان ہے. اور ان کی آل جو 12 امام ہیں ان کے ساتھ بھی وہی تعلق ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے ولایت بڑھتی ہے. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے ولایت بڑھتی ہے. اگر ان میں سے کسی کی بھی بارگاہ پہ آپ قدم رکھیں گے تو جو کیفیت طاری ہوتی ہے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل بادشاہت ہے کس میں، جس پر اولیاء سر کے بل ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ان اماموں کے. اور ان کی جب نظر پڑتی ہے تو کوئی ذوالنون مصری بن جاتا ہے، کوئی ابراہیم بن ادھم بن جاتا ہے، کوئی بشر الحافی بن جاتا ہے، کوئی ابو حنیفہ بن جاتا ہے. آپ شافعی مذہب سے ہے نا تعلق. امام شافعی جب امام ابو حنیفہ کے پاس آتے تھے، کوئی بھی حاجت ان کو ہوتی تھی، دیکھیے تعلق دیکھیے ائمہ کے بیچ میں، محبت دیکھیے، تیرا میرا، میں بڑا تو بڑا، ایسا کچھ نہیں تھا. یہ آج کل کے مولانا کا کام ہے. ان لوگوں کے بیچ میں یہ نہیں تھا. ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں سکھایا، یہ ان کا عمل نہیں تھا. ان کا عمل کچھ اور تھا. امام شافعی جب کوئی بھی حاجت ہوتی ان کو، پورے کچھ بھی حاجت پیش آتی، تو آپ امام شافعی رضی اللہ عنہ، کیا مقام ہے آپ کا پہلے بیت جیسے، آپ امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے، ان کی مسجد میں حاضری دیتے، ان کی بارگاہ پہ جا کر فاتحہ پڑھتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اور اس سے پہلے کہ وہ دعا ختم ہوتی ان کی حاجت پوری ہو جاتی، ان کو جو بھی مسئلہ ہوتا جواب مل جاتا. اور آپ جب امام ابو حنیفہ کی مسجد میں آتے تو آپ حنفی انداز سے نماز پڑھتے، ہے نا. آپ حنفیوں کے انداز سے، اس طریقے سے بتائیں گے نماز پڑھتے. یہ محبت، یہ ادب، یہ طریقہ ہے. ادب 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 سب کچھ ہے، سب کچھ ادب ہے، سب کچھ ادب. امام شافعی کا ذکر کیے بنا میں رہ نہیں سکتا، کیونکہ ان سے بڑی محبت ہے. اور آپ نے تو فرما دیا کہ آپ اہل بیت کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ نماز میں جو آپ حضور پر اور ان کی آل پر درود نہ پڑے، اس کی نمازی قبول. آپ اہل بیت کی شان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اگر نماز میں جو آپ پر، حضور پر اور حضور کی آل پر درود نہ بھیجے، اس کی نمازی قبول نہیں، ہے نا. تو یہ جو خانوادہ رسول ہے، ان کے ساتھ جو تعلق ہے نا، وہ اصل ایمان ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، آپ کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ علی کل ایمان، اور حضرت علی معیار ہے مومن اور منافق کے بیچ. یعنی کہ جب صحابہ اکرام کو پرکھنا ہوتا تھا کہ فلاں جو آیا ہے یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، تو حضرت علی کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے. اور اگر سننے والے کا چہرہ کھل جاتا، خوش ہو جاتا، خون میں روانگی دوڑ جاتی، چہرہ کھل جاتا تو سمجھ جاتے ہاں یہ مومن ہے. اور اگر پیشانی پہ بل آ جاتی یا چہرہ تھوڑا سا کھل جاتا تو سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے. تو آپ جو ہے، آپ کی ذات مومنوں اور منافقوں کے بیچ کا جو ہے معیار ہے. اور آپ تاجدار ولایت بھی ہیں، آپ سے جو ہے وہ ولایت کا معاملہ شروع ہوتا ہے. اور آپ
صوفیوں کے پیشوا ہیں، اہل صوفہ کے سردار ہیں. تمام صحابہ جو تھے ان سبوں کے درمیان میں سمجھیے کہ اگر 100 علماء تھے، 40 اس میں مفتیان تھے، 10 مجتہد تھے، اور پھر ان 10 کو بھی اگر کوئی مسئلہ آتا تو سب کے سب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس پہنچتے. آپ کے بارے میں اتنا جان لینا کافی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لولا علی لا ہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا. 40 جگہ انہوں نے یہ کہا اپنے الگ الگ مقام پہ کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا. اب اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات کے لیے؟ تو ان سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ یہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، اور فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو آسمان پر ایک لشکر کی طرح رکھا. ابھی جب دنیا خلقت میں بھی نہ آئی تھی تو تمام جو ارواح ہیں مومنین کے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک لشکر کی طرح تھے. اور جس روح نے جس کو پسند کر لیا وہ اس روح زمین پر بھی اس کو پسند کرے. تو اب جو ہماری محبت ان اولیاء کرام کے ساتھ ہے اور ان اماموں کے ساتھ ہے اور اہل بیت کے ساتھ ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اس عوض ہے کہ وہاں بھی ہم ان کے متقی تھے، تبھی ہم یہاں ان کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار ہے. وہاں بھی ہماری روحوں نے ان کی ذات بالا کو تسلیم کیا تھا، اور یہاں بھی اسی لیے ہمارے دلوں میں ان کے لیے عقیدت و محبت ہے. تو یہ سوچئے کتنی بڑی یہ ایک سعادت کی بات ہے. اور اس کا دوسرا رخ دیکھیے تو جو اس سے محروم ہے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہوتی ہے، کتنی بڑی محرومی کی بات. اللہ ہمیں سب کے لیے ہدایت، سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت ہے، یہ دعا ہے. اب یہ نہیں کہ بھائی فلاں اگر کسی شک و شبہ میں مبتلا ہے تو ہم اس پر لان تان کریں. نہیں، حق یہ کہ دعا کیا جائے اس کی، مومنوں کے لیے دعا کیا جائے. جو مومن نہیں ہے اس کے لیے تو آپ دعا کر ہی نہیں سکتے. جو مومن ہے اس کے لیے آپ دعا کریں، اور دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں کہ بھائی اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ روز محشر جب آپ کی سواری ہوگی تو ایک منادی آواز لگائے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی نظروں کو جھکا لیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اب تشریف لا رہی ہے اور اپنی کنیزوں اور روحوں کی جھرمٹ میں ہوگی، اور وہ گزریں گی اور محشر میں تمام لوگ یہ آواز سنیں گے جب منادی یہ آواز لگائے کہ اپنی نظروں کو جھکا لی. کیا مقام ہے. اور اب آپ ذرا سا تصور میں لائیے اس چیز کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اتنی شدت سے چاہتے تھے کہ جب آپ کہیں بھی باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں جن سے ملتے تھے وہ تھی سیدہ پاک، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے آپ سے ہی ملتے تھے. اور جب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لاتی، حضور کے حجرے میں آتی یا حضور جہاں بیٹھے ہوں ادھر آتی
تو آپ اپنی مسند سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور پھر ان کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتے، ہے نا؟ تو اس پر بڑا اچھا کلام ہے کہ تمام اصحاب دم بخود ہیں، تمام لوگ، تمام صحابہ دم بخود ہیں، حیرت زدہ ہیں، تمام اصحاب دم بخود ہیں، نظریں زمین پر گڑی ہوئی ہیں، ادب سے کوئی نظر نہیں اٹھاتا، تمام اصحاب دم بخود ہیں، نظریں زمین پر گڑی ہوئی ہیں، ہوئی ہے مسند نشین زہرا اور نبوت کھڑی ہوئی، حضور کھڑے ہوئے، سید الانبیاء، امام الانبیاء، تمام اصحاب دم بخود ہیں، نظریں زمین پر گڑی ہوئی ہیں، ہوئی ہے مسند نشین زہرا اور نبوت کھڑی ہوئی ہے، کیا یہ اپنے عمل سے حضور نے ظاہر جو تھا پیام کبریا، نبی خود سے کوئی کام نہیں کرتا، اپنی خواہش کا غلام نہیں ہوتا، نہیں نبی یا رسول اپنی خواہش سے وہ کچھ بھی نہیں کرتے، جب اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کچھ کلام فرماتے ہیں یا ان کا کوئی فعل ہوتا ہے یا ان کا کوئی قول ہوتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی جب وحی آتی ہے تب کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو پھر حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا ادب کیا ہے۔ کائنات میں سیدہ پاک سے زیادہ عظمت والی ہستی کوئی ہے ہی نہیں، سیدہ پاک سے زیادہ عظمت والی ہستی پورے کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ اہم ہے کہ ہماری گھر کی جو بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ جو ہے ہمارے لیے رول ماڈل سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ان کے لیے رول ماڈل سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ان کے لیے رول ماڈل سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا ہے، یہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، حسین کریمین ان کا بوسہ لیتے رہتے، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دیتے کہ وہ چوسے، اور ان کے جو ہے وہ گردن مبارک اور ان کے کندھے مبارک اور ان کے چہرے کو چوما کرتے اور کہتے یہ میرے پھول ہیں، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، اور امت نے کیا کیا، اسی گردن پر جہاں حضور بوسہ دیتے تھے، ہمت دیکھی کیا کرتے، حفاظ تھے سامنے، آ کر کھڑے ہو گئے آل رسول کے ساتھ اور کہتے تھے نماز پڑھنے جانا ہے، مطالبہ کرتے تھے نماز پڑھنے جانا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جہنمی ہو گئے، خارج ہو گئے، کچھ کام نہ آیا۔ سبب کیا مل رہا ہے؟ قرآن پڑھ کر کوئی جنت نہیں جائے گا، نماز پڑھ کر کوئی جنت نہیں جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے جائے گا، بے شک اللہ کے فضل و کرم سے جائے گا، ان سے وفاداری کے عوض جائے گا، اہل بیت سے وفاداری کے عوض جنت جائے گا، آل رسول سے وفاداری کے عوض جنت جائے گا۔ نماز تو وہ بھی پڑھ لیتے، صحابہ نے بھی منع کر دیا، ایسے منافق تھے جو نماز قرآن بہت عمدہ پڑھتے تھے کہ نہیں ان سے قرآن نہیں سننا ہے، ان سے قرآن سنیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو کس کے پیچھے چلنا ہے یہ بھی دیکھیں، ہمارے امام کون ہے یہ دیکھیں، ہمیں اہل بیت کی تعلیم پر چلنا ہے، ہمیں امام ابو حنیفہ کی تعلیم پر چلنا ہے، ہمیں امام شافعی کی تعلیم پر چلنا ہے، امام مالک کی تعلیم پر چلنا ہے، امام حنبل کی تعلیم پر چلنا ہے۔ یہ سب کے سب غلام اہل بیت، ان سبوں نے اپنی جان نثار کی ان لوگوں کو، یہ سب کے سب عقائد ان کا ایک تھا، فقہ کچھ اور تھا، تو مذاہب کچھ اور ہوئے، فقہ کچھ اور، عقائد ایک، عقائد میں کوئی کسی میں کوئی اختلاف نہیں، سب کے سب اہل بیت کے دیوانے تھے، اپنے آپ کو قربان کرتے تھے،
امام ابو حنیفہ امام اعظم، آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے نور کو اس کی شان کے مطابق دیکھا، خدا کا دیدار کیا، اللہ رب العزت کے نور کا اس کی شان کے مطابق دیدار کیا۔ آپ تو آل رسول نہیں نہ تھے، آپ تو ان کے غلام تھے، آپ کو یہ نصیب ہی ہوا اس غلامی کے عوض، اور آپ امام اعظم ہیں۔ تو یہ جن کو چاہا بنا دیا کامل، یہ سب ہے طبیب روحانی، جن کو چاہا بنا دیا کامل، یہ سب کے سب ہے طبیب روحانی۔ تو جو ان کی پیروی میں لگ گیا، جنہوں نے ان کے دامن کو تھام لیا، جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا، وہ کامل بن گیا، وہ کامل و اکمل ہو گیا، وہ پہنچ گیا اور وہ منزل پا گیا۔ امام ابو حنیفہ سے 70 برس کی عمر میں کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ نے کہا 2 سال۔ تو لوگ حیرت زدہ ہوئے، آپ کیا کہہ رہے ہیں 2 سال؟ امام ابو حنیفہ امام اعظم، آپ کا مقام یہ تھا علم کا کہ لوگ کہتے تھے اگر چاہیں تو دیوار سے بھی بلوا لیں، لیکن آپ کیا کہتے ہیں 2 سال۔ ایسا کیوں کر حضور؟ تو فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان، کہ اگر نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کو اگر 2 سال امام جعفر الصادق اور امام محمد باقر کے ساتھ نہ ملے ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو گیا۔ ان کا علم ہی شاید ان کو ہلاک کر دیتا اگر ان کا فیض نہ ملتا، ان سے راستہ نہ ملتا۔ تو جب ان کی نظر پڑتی ہے تو کوئی امام اعظم بن جاتا ہے، کوئی امام شافعی بن جاتا ہے، کوئی امام مالک بن جاتا ہے۔ تو یہ ان کا مقام ہے۔ اور ایک بڑا ہی پیارا واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا مقام، آپ دوسرے خلیفہ ہیں اور آپ کا رواب بھی تھا، آپ کا کیا روب، آپ کا کیا جلال تھا، اور آپ جو ہے خلیفہ وقت تھے، اور آپ جو ہے وہ جمعے کا روز تھا اور ممبر پر جمعے کا خطبہ آپ نے شروع کر دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ وقت ممبر رسول پر جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے اب کھڑے ہو چکے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور آ کر سامنے بیٹھتے ہیں۔ آپ صحابہ میں سے ہیں اور آپ جو ہے وہ صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ آپ کے پاس 2 خاص چیزیں ہیں، آپ اہل بیت بھی ہیں اور آپ جو ہے وہ صحابہ ہیں۔ بہرحال یہ میں مقصد کے تحت جو ہے نوٹ کرا رہا ہوں، ہے نا۔ تو بہرحال حسنین کریمین آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے امام حسین جو کہ ابھی کم سن ہیں، کم عمر کے ہیں، شاید 8 یا 9 برس عمر ہو، اور آپ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ حضرت عمر فاروق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے نانا کے ممبر سے اتر آئے، میرے نانا کے ممبر سے اتر آئے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ممبر رسول سے نیچے آ جاتے ہیں۔ یہ ہے عظمت حسین، الحسن و حسین سید الشباب اہل الجنہ، حسین کریمین جنت کے سردار ہیں، اور میں کیوں نہ کہہ دوں کائنات کے سردار ہیں، ہے نا۔ اور دلیل سے بات کرتے ہیں تو آپ کائنات کے سردار ہیں،
اس کائنات کے اس جنت کے آپ سردار ہیں جن میں ابو بکر بھی ہوں گے، جن میں عمر بھی ہوں گے، جس میں عثمان بھی ہوں گے، جس میں طلحہ بھی ہوں گے، جس میں زبیر بھی ہوں گے، عبد الرحمن بن عوف بھی ہوں گے، ابو ذر غفاری بھی ہوں گے، ہے نا، سلمان فارسی بھی ہوں گے. تو کتنے جلیل و قدر لوگ ہیں، کیا مقام ہے، ان کے نام پر ہی ہماری جانیں کھول جائیں. تو امام حسین کہتے ہیں کہ میرے نانا کے ممبر سے آ جائیے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے. حضرت عمر فاروق اتر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے، آپ کے نانا کا کوئی ممبر نہیں. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے تو نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے. اچھا تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ چلے جائیں ممبر واپس بھیج. آپ عظمت رکھ رہے ہیں ان کی، حالانکہ آپ کم سن ہیں، دونوں شہزادے ابھی کم سن ہیں، چھوٹے ہیں، چھوٹا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، کم سن ہے. تو حضرت عمر فاروق اب ممبر پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں عمر ابن خطاب خلیفہ وقت، مجھے یہاں ابو بکر نے بیٹھا، مجھے حسین نے یہاں سے اتار دیا، میں اتر گیا، اب حسین نے مجھے یہاں کھڑا کیا ہے، اب کوئی مجھے یہاں سے اتار کے دکھا، ہے نا. تو جن پر یہ ہاتھ رکھ دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا ہے. امام حسین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جبہ اتار دیتے، اپنی پگڑی اتار دیتے اور کہتے ہیں کہ میرے سر پہ یہ جو بال ہے نا، یہ آپ کے نانا اور آپ کے بابا کا دین ہے، یہ آپ کی دین ہے. عمر کے سر پہ یہ جو پگڑی ہے، یہ جو بال ہے، وہ آپ کے نانا کا، وہ آپ کا عطا کیا ہے. تو یہ ہے مقام اہل بیت کا، کہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنے آپ کو منوا رہے ہیں تاکہ یہ راضی ہو جائے. اور حدیث پڑھی گئی بخاری شریف. وقت مختصر ہے، اس لیے انشاءاللہ موقع ہوگا تو اور اس پہ ہم لوگ گفتگو کریں گے. لیکن یہ شان اہل بیت ہے، یہ شان فاطمہ الزہرا ہے، یہ شان علی کرم اللہ وجہ کریم ہے، یہ شان حسنین کریمین ہے، اور شان ہے صحابہ اکرام کی جنہوں نے اپنے آپ کو حضور پر اور حضور کی آل پر قربان کیا اور دین کا حق ادا کیا، اور ہم سب کے لیے وہ رول ماڈل. صحابہ نے ہمیں بتایا کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے، صحابہ نے ہمیں سکھایا، صحابہ کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے اصل سکھایا ہے کیا ہے. یہ ادب، یہ احترام، یہ سب کچھ ہمیں ان سے ملتا ہے، یہ سب ہمیں ان سے ملتا ہے. اور الحمدللہ غوث پاک کا ختم شریف بھی پڑھا گیا، تو میں نے تو بتا ہی دیا آپ سے کہ ان کی اجازت کے بنا کسی کی زبان پہ ان کا نام بھی نہیں آ سکتا. اور آپ نے فرما دیا ہے کہ قدم ہی حاضی علی رتبت کل ولی، کہ تمام اولیاء کی گردن پر میرا قدم ہے. بے شک بلا شک آپ تمام اولیاء کے سردار ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، اور کوئی ولی رہتا نہیں جب تک ان کے تابع نہ رہے، کوئی ولی بنتا نہیں جب تک ان کے تابع نہ ہو جائے. ولایت ہی ولی کی قائم تب تک رہتی ہے جب وہ غوث اعظم کا تابع ہوتا ہے اور تابع رہتا ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، جو نبیوں کے بیچ میں حضور کا مقام ہے، اولیاء کے جماعت میں سرکار غوث اعظم کا وہی مقام ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. تو اللہ رب العزت ہمارے سینوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، محمد رسول کی محبت، تمام صحابہ اکرام کی محبت، تمام اولیاء کاملین، صالحین، اکابرین، ائمہ کی محبت ہمارے سینوں میں قائم و دائم رکھے. کیونکہ اہل سنت ہے ہی وہی
جو تمام ائمہ کا بھی ادب کرتا ہے، تمام اولیاء کا احترام کرتا ہے، تمام صحابہ کا احترام و ادب کرتا ہے، اور اہل بیت سے محبت و وفاداری رکھتا ہے، اور حضور پر جان نثار ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا ڈیفینیشن، یہ بہت اہم ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے سینوں میں ان کی محبت کو قائم و دائم رکھے۔ آمین۔